آپ کی ہوں، جو مرضی کیجیے، میں تو حکم بجا لانے کے منصب پر خود کو چنوا آئی ہوں، جیسا میرا یہ حاکم کہے گا ویسا یہ کنیز کرے گی۔ آپ پر فدا ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں، یا اس تلمسی آنکھوں والے سمندر میں ڈوب جاؤں، اپنی جان دوں یا اپنا آپ جیسا۔ آپ کا مکمل کی بے تابی اس سے کہیں درجے لازوال تھی۔ عبید کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف ابھرا تھا، وہ اسے مزید دیکھنے کے بجائے بے تاب الجھن لیے رخ پھیر چکا تھا۔ یہ رقابت کا دکھ ابھی تک اس دل جلے کا سانس روک رہا تھا۔ مکمل اپنی بازو اس کی کمر سے اس کے سینے پر باندھے اس کا یہ فرار ناکام کر چکی تھی۔ مکمل کی خوشبو پورے کمرے میں رقص کرتی ہوئی عبید ملک کو بھی اپنے بس میں کر چکی تھی۔ مجھے کمزور مت کرو مکمل، آج نہیں میں ٹوٹا تو کرچیاں تمہیں بھی زخمی کریں گی۔ فی الوقت میں اللہ سے تمہیں اپنی قسمت میں درج کروانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ شخص مجھے اپنا نام دینے پر راضی ہو جائے۔ مکمل، اس سے پہلے میری ہونے کی آرزو مت کرنا۔ عبید کے چہرے کی تکلیف نے مکمل کا دل بھی آگ کی طرح جلا ڈالا تھا۔ یہ کیسی دیوانی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ سیدھا سیدھا کہیں کہ آپ مکمل کو کبھی بھی خود تک رسائی نہیں دیں گے۔ وہ اگر نام دینے سے انکاری ہوئے تو پھر میرا کیا ہوگا عبید؟ کیا میں آپ کی زندگی اور محبت سے رد کر دی جاؤں گی؟ نہیں، مجھے بنا کسی شرط کے اپنے پاس رکھیں۔ آپ کی تکلیف مجھے بھی درد دیتی ہے۔ آپ میری محبت کا سارا جہان ہیں۔ خدا کے لیے اس اذیت سے نکل آئیں۔ مکمل کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹائے وہ رخ پھیرے۔ مکمل کو بے قراری سے اپنے سینے میں سمو چکا تھا۔ گرفت ایسی تھی کہ عبید ملک کے خوف کی بھرپور نمائندگی کر رہی تھی۔ رد نہیں کروں گا، باخدا تمہارے بنا تو میں مر جاؤں گا، مگر یہ وہ تیر ہے جو مجھ جیسے انا پرست کے سینے میں آج بھی گڑا ہے، اور اس سے خون کے ساتھ ساتھ میرا سکون رستا جا رہا ہے۔ مکمل، میں جانتا ہوں کہ اب میں یہ سب کہہ کر محض تمہیں اور خود کو اذیت دے رہا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میں چاہ کر بھی یہ ظلم افورڈ نہیں کر پا رہا۔ تم میری ہو، تمہارا سایہ بھی صرف میرا ہے، تمہارا دل، روح، وجود، سانسیں، دھڑکن، ہر سوچ، ہر خیال صرف عبید ملک کا ہے۔ میں ایسا ہی ہوں، تم مجھے پوری کی پوری درکار ہو۔ تم نے اس نام کو چاہا تو کیوں؟ وہ نام ہی تو وہ تیر ہے۔ مکمل، مجھے قرار نہیں آ رہا۔ مکمل تو اب اس شخص کی ان باتوں پر رو رو کر بھی تھک چکی تھی۔ یہ شخص اسے اور خود کو کبھی آسودہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ آپ کی یہ باتیں مجھے ایک دن مار دیں گی۔ مکمل بھی دل برداشتہ ہوئے پھٹ پڑی۔ عبید نے اسے خود سے الگ کیے بے یقینی اور خوف سے اس کا چہرہ تھام کر تکلیف سے اٹی نگاہ سے دیکھا تھا۔ دونوں ہی فی الوقت اذیت میں تھے۔ یہ رات شاید اذیت کے ایک بڑے سلسلے کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسے مت کہو، کربناک حسرت لیے وہ التجا کر رہا تھا۔ مجھے اپنا بنا لیں، یہ اذیت ختم کریں پلیز۔ مجھ میں اور ہمت نہیں عبید، اپنی تکلیف سہہ لوں گی، پر آپ کی سہنے سے بتا رہی ہوں کہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ میں صرف آپ کی ہوں۔ میں اگر اپنا دل دکھا سکتی تو کاش آپ کو یقین دلانے میں کامیاب ہوتی۔ مجھے یوں تکلیف مت دیں، بار بار مجھے میرا ستم یاد مت کروائیں۔ مکمل اس سے زیادہ تکلیف میں لپٹ کر التجا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے مکمل، میں شاید کچھ زیادہ ہی اذیت پسند ہو گیا ہوں، پر سچ کہوں تو ڈرتا ہوں تم مجھ سے کھو جاؤ گی۔ کہیں وہ نام تمہیں مجھ سے چھین کر لے گیا تو عبید ملک ختم ہو جائے گا۔ مکمل، مجھ سے کبھی دور مت ہونا۔ اگر اس شخص نے مجھے اپنا نام نہ دیا تو تم میرے نام سے محبت کر لینا۔ تم کرو گی نا؟ بعض اوقات تو مکمل کو وہ واقعی تڑپا جاتا تھا۔ اسے لگتا کہ واقعی عبید اس رقابت کی تکلیف سے پاگل ہو گیا ہے۔ ابھی بھی عبید اسے اپنے ہوش میں نہیں لگا تھا۔ کروں گی مکمل، ساری کی ساری محبت آپ سے اور آپ کے نام سے کرے گی۔ مکمل کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا اختیار آپ کا ہے۔ اس دنیا میں آپ ہی میرا واحد سکون ہے، میری وہ محبت جو اللہ نے اس پاکیزگی سے میرے دل میں ڈالی کہ میری بے چین روح کو قرار ملتا گیا۔ آپ کا سایہ تک میرے حق میں بہترین ہے، تو پھر آپ کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ آئی لو یو سو مچ۔ پلیز عبید، اب خود کو تکلیف مت دیں۔ مکمل چاہتی تھی کہ آج وہ اس سے آخری بار اس اذیت سے رہائی مانگے۔ آئی لو یو ٹو۔ تم پوری کی پوری ہی میرا علاج ہو مکمل، خدارا مجھ سے دور مت جانا، ورنہ یہ عبید ملک تمہارے سامنے فنا ہو جائے گا۔ اور آخر دل جلے نے اپنی تکلیف سے چھٹکارا پانے کو اظہار بھی مکمل سکندر پر وار دیا تھا، اور مکمل تو بنا کچھ کہے اس شخص سے روتی ہوئی لپٹ گئی تھی۔ سکون تو عبید کے چہرے پر بھی کمال کی آسودگی اوڑھے اترا تھا، مگر اب تکلیف کا ویسا ہی سایہ اس دل جلے کے کسی نہاں کونے میں لہرا رہا تھا۔
نہیں جاؤں گی، فنا مت ہوئیے گا، یوں تکلیف میں غرق ہو کر میری جان کے دشمن نہ بنے۔ اظہار تو ہو گیا، اب ڈیٹ کینسل نہ کر دیں۔ مکمل اس کے سینے سے لپٹی ہوئی آج تو کچھ اور ہی سوچتے ہوئے شریر سی ہوئے مسکرائی تھی، مگر عبید ملک اب اتنی بھی اچھی مخلوق نہ تھا۔ سڑا پن تو تمام تر محبت کے حاوی تھا۔ بہت خماری سے وہ اسے خود سے الگ کیے مسکرایا تھا۔ ہم یہاں گھومنے آئے ہیں، ایک دوسرے کو گھمانے نہیں۔ چلو فوراً، تم جیسا خطرہ عبید ملک تمام تر محبت کے مول نہیں لے گا۔ عبید کی بات پر اب وہ اسے پھر سے سڑا ٹھیلا لگا تھا، مگر مکمل بھی ہنستی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ خود عبید کے ساتھ گھومنا چاہتی تھی، تبھی مزید وقت ضائع کیے وہ دونوں ہی ڈنر پر نکل گئے تھے۔ حیا پلیز رونا بند کرو، میں نے یہ سب بہت مجبور ہو کر کیا ہے، میں تمہاری ماں ہوں، کیسے تمہیں دلدل میں تنہا چھوڑ دیتی۔ ارسل جیسا ہمسفر تو تمہیں کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ ایک دن تم اپنی خوش قسمتی پر ناز کرو گے۔ جب سے حیا گھر آئی تھی اس نے خود کو کمرے میں لوک کر رکھا تھا، اب جا کر میمونہ رات کو دوسری چابی سے روم کھولے اندر آئی تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھی وحشت ناک اور غضب ناک دکھائی دے رہی تھی۔ لیمپ کی آدھ مری مدن روشنی نے اس کمرے میں الگ سوگواری پھیلا رکھی تھی۔ میمونہ نے بہت تعصب لیے اپنی مجبوری کا اور حیا کو اس کی خوش قسمتی کا ادراک کروانا چاہا تھا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں اس خوش قسمتی پر، اور آپ میری ماں نہیں ہیں، آپ نے سوتیلے سے بھی برا سلوک کیا ہے، اس جانور کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھنے کی حد تک بھی قبول نہیں تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب حیا پہلے سے گہری دلدل میں دھنسے گی اور آپ سب میرا منہ دیکھیں گے، میں سب کو چن چن کر مار دوں گی۔ یہ تو ارسل کے بے خیالی میں دی قربت کی دھمکی کام آ گئی تھی، ورنہ ابھی تک حیا ملک پورے شہر کو جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ اب اس کے بعد اس کے پاس ایک تنہائی میں دل جلانے کا آپشن ہی بچا تھا۔ دوسرا جواد بھی اس کا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ نہ جانے وہ شخص وہاں کن شیطانی منصوبوں میں غرق تھا۔ حیا کی بلا کی پرکشش آنکھیں آج تو زرد دہکتا انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ حیا خدا کے لیے تم کیوں اپنی دشمن بن رہی ہو؟ ارسل عبید سے کہیں درجے افضل ہے، کیونکہ وہ تمہیں چاہتا ہے۔ کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم سب کو مار کر جیل چلی جاؤ؟ ہمارا کیا ہوگا حیا؟ ہم تو جیتے جی مر جائیں گے۔ اپنی نہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کا سوچ لو۔ عبید تو ویسے بھی تمہیں نہیں مل سکتا تھا، کسی سے تو تمہاری شادی ہونی تھی نا۔ وہ کوئی ارسل ہے، کوئی اور ہوتا تو تم جیسی ظالم کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس کی قدر کرو، وہ تمہاری لاکھ دھتکار اور حقارت کے باوجود تمہیں دل سے لگا کر رکھے گا۔ خدا کے لیے جذباتی ہونا چھوڑ دو حیا پلیز میری جان۔ میمونہ بھی ساتھ بیٹھے روئی سی اداسی لیے اس کا چہرہ تھامے بولی تھی، جسے وہ بے دردی سے جھٹک کر اٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ واقعی نفرت کی آگ نے بے حال کر دیا تھا۔ چلی جائیں یہاں سے، اب ڈیڈ ہی آپ سب سے بات کریں گے، سب کو دیکھ لوں گی، اس جانور ارسل منصور کو بھی اور آپ جیسے ظالم کو بھی۔ خدا کسی دشمن کو بھی آپ جیسی ماں نہ دے۔ چلی جائیں اس سے پہلے کہ میں کمرے کی ہر چیز توڑنا شروع کر دوں۔ لیو می الون۔ آخری بات پر وہ تو باقاعدہ داڑھی تھی۔ میمونہ بھی تکلیف میں لپٹی سرد آہ بھرے باہر نکل گئی تھی۔ کیوں آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا تباہ کن حال دیکھے اب سچ کی تکلیف میں تھی۔ اس کی بے سکونی اب اسے حقارت اور غصے کے بجائے درد میں ڈبو رہی تھی۔ بیڈ پر پڑا حیا کا فون رنگ کیا تو وہ شیرنی کی طرح اس کی جانب لپکی تھی۔ ارسل کا نام دیکھ کر وہ اب پھر سے حقارت لیے فون بیڈ پر پھینک چکی تھی۔ وہ بیڈ تک آئی اور اپنا درد کرتا سر جکڑے وہیں گر گئی۔ مکمل اور عبید نے ڈنر بھی کیا، پھر وہ بہت سی جگہوں پر گھومنے بھی۔ دونوں شاید ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی تو کرنا چاہتے تھے، پر ابھی شاید ان کے ملن کا وقت نہیں آیا تھا۔ جو قیامت ٹوٹنے والی تھی اس سے تو وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ جہاں کل روحی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پانے والی تھی، وہیں جواد ملک عبید پر نہایت لرزہ انگیز ستم ڈھانے والے تھے۔ قسمت نے ان دونوں دل جلوں کے لیے نہ جانے کیا لکھا ہوا تھا۔ نہ جانے کس قدر اذیت نہ تکلیف تھی جو ان دونوں کے لیے ابھی بھی سہنی باقی تھی۔ دوسری طرف حیا یہ پوری رات سوگ مناتی رہی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ اس کی قسمت میں ارسل تھا، وہ یقیناً خوش قسمت تھی، مگر ہم انسان بعض اوقات خوش قسمت ہو کر بھی اپنے اوپر بدقسمتی درج کروائے پھر ناپسند کرتے ہیں۔ نہ جانے حیا ملک اب کون سا دھکا کھا کر گرنے والی تھی۔ فی الوقت وہ اپنے مقدر کے معراج کو نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ فی الوقت نفرت کی جنگ میں بے جان تھی۔ اسے ارسل کا مرہم تو حاصل تھا، مگر وہ اس مرہم سے فرار کر رہی تھی۔ روحی کا دل تو آج بنا کسی دھچکے کے بھی تکلیف سے اٹا ہوا تھا۔ کیا اس کی قسمت میں مزید دکھ باقی تھے یا پھر یہ سلسلہ آج ختم ہونے والا تھا؟ یہ سب نصیب کی چال تھی جس میں یہ سب بری طرح جکڑ چکے تھے۔ ارسل کی نیند تو پہلے ہی
کم تھی مگر اب اس سے رخصت ہو گئی تھی۔ رات تو اس نے بے چینی میں کاٹ لی تھی مگر صبح ناشتے پر وہ اور نمرا ہارون منصور سے یہ اتنا بڑا انکشاف کر کے انہیں گہرے صدمے میں غرق کر چکے تھے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم دونوں نے؟ تم دونوں کا دماغ کیا گھاس چرنے گیا تھا؟ او مائی گاڈ، تم دونوں نے مجھ سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ بہت مایوس کیا ہے۔ ہارون تو غصے کی انتہا پر آتے ہوئے اٹھ کر 2 قدم چلتے نظروں میں سخت ناراضگی لیے رخ پھیر چکے تھے۔ ارسل اور نمرا بھی پریشان اور اداس دکھائی دیے تھے۔ بابا، اسے میری ضرورت تھی۔ ارسل اپنی مرجھائی صورت لیے ان کے پیچھے جا کر کھڑا بولا تو وہ خفگی سے مڑ کر اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالے افسردہ ہوئے۔ اور ہمیں تمہاری ضرورت نہیں تھی کیا؟ تم حیا ملک جیسی بدحواس اور جذباتی لڑکی سے محبت کرو گے؟ یہ مجھے ہلا رہا ہے اور یہ حقیقت کہ اس نے اس بچی مکمل کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ تم پاگل ہو۔ اس لڑکی کی جگہ جیل تھی جسے تم پلکوں پر بٹھا چکے ہو۔ ہارون کا غصہ بے حد جائز تھا مگر ارسل اس کی سوچ سے بھی زیادہ مجبور تھا۔ بابا، خدا کی قسم اگر یہ محبت بس میں ہوتی تو میں کرتا ہی کیوں؟ میں نہیں جانتا کہ میں اتنا حساس کیوں ہوں۔ چاہ کر بھی پتھر نہیں بن سکتا۔ کسی بے بس کی مدد کرنا تو ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے نا۔ ارسل کی آنکھوں کی تکلیف نے ہارون کو بھی دکھی کیا جبکہ نمرا بھی آنکھوں میں نمی لیے ہلکان ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی بے بس نہیں ہے ارسل، فار گاڈ سیک۔ اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں کی جگہ تمام تر محبت کے بھی قدموں میں رکھنی پڑتی ہے۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے اور ایسی فتنہ صرف لڑکی اس گھر کی بہو نہیں کہلائے گی۔ اور تم نمرا، تم پر تو مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ یوں تو بیٹے پر آنچ نہیں سہ سکتی اور اسے یوں موت کے منہ میں دے آئی ہو۔ یک دم ہی وہ طہر زدہ ہو کر دونوں پر سخت غضبناک ہوئے تھے۔ ارسل کا چہرہ بھی اس جھاڑ پر بجھ سا گیا تھا۔ آپ پلیز ارسل کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حیا اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا اس کی ضد نے اسے بنا رکھا ہے۔ ہمارا ارسل اسے اپنے جیسا بنا دے گا۔ پلیز ہارون، ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچیے۔ نمرا بھی اٹھ کر عاجزی اور التجا لیے ارسل کے حق میں بولی تھی مگر ہارون کو اب کچھ بھی قائل نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھنڈے ہو کر سوچنے کے قابل چھوڑا ہی کہاں ہے تم دونوں نے؟ میری بات دونوں سن لو۔ اگر اس لڑکی کی وجہ سے اس گھر میں کوئی بھی طوفان آیا تو میں بہت بھیانک پیش آؤں گا۔ اور تم ارسل اپنی زندگی کو کھلونا مت بناؤ۔ اس عمر میں اپنے ماں باپ کو تھکن زدہ مت کرو۔ ہم تمہارے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ پلیز حکمانہ اور حتمی انداز اپنائے۔ وہ دکھ سے کہہ کر آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ ارسل اور نمرا نے اداس سے تاثر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر انتہا کی دل جلی دکھ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ فکر مت کرو، مان جائیں گے، تم اداس مت ہو۔ نمرا سے اپنے بیٹے کی اداسی نہیں دیکھی گئی تھی۔ طبی محبت سے اس کا چہرہ تھامے تسلی دے رہی تھی مگر ارسل اب واقعی شدید ذہنی دباؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ ایک میتھ کے سب سے ٹیڑھے سوال ہیں، وہ والا جو ٹیچر سے بھی حل نہیں ہوتا۔ مکمل اور عبید اپنی سوئی شکلیں لیے بیڈ پر سیدھے لیٹے تھے جب مکمل صاحبہ کے انکشاف پر محترم بھی ہلکی سی مسکان میں گرفتار دکھائی دیے تھے۔ پھر وہ ٹیچر تم جیسی نالائق ہوگی ورنہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی سوال استاد کی پہنچ سے بنا حل ہوئے بھاگ سکے۔ مجھے لگتا ہے تم میتھ میں فیل ہوتی رہی ہو۔ مکمل کی بات پر موصوف کیا کمال کی لطافت لیے اتارے تھے اور آخری بات پر تو مکمل باقاعدہ منہ ٹیڑھا کیے اس الزام پر اسے اب سختی سے گور رہی تھیں۔ جی نہیں، میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ برائٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ ابھی جب میرا فائنل رزلٹ آئے گا تو دیکھیے گا۔ مکمل کسی سے کم نہیں تھی کبھی، یہ تو آپ کے معاملے میں اب خاک بننے پر بھی راضی ہوئی پھرتی ہے۔ مکمل کی مسکراہٹ میں ہلکی سی اداسی بھی تھی۔ دونوں ایک ہی تکیے پر سر دھرے بلینکٹ میں دبکے تھے۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ کر ترنم پھیلا چکی تھی۔ تم سب ہو سکتی ہو مگر خاک نہیں۔ مکمل تو میرے لیے بہت افضل ہو، اس لیے کہ عبید ملک جیسے خالی انسان کو تم نے بھرا ہے۔ میں دوبارہ سے خالی ہو جانا نہیں چاہتا۔ مجھے تم سے بچھڑنے کا خوف تم تک آنے نہیں دیتا۔ میں ایسا ہی ہوں، بچپن سے اذیت پسند۔ یہ تکلیفیں میرے ساتھ جڑی آئی ہیں۔ جب کبھی تکلیف ہونی بند ہو جاتی تھی تو میں یقین کرو کہ تکلیف کو مس کرتا تھا۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ چلو جان چھوٹی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ایسا کیوں ہوں مگر جب تک تم ساتھ ہوتی ہو تو میری ساری تکلیف کہیں دب جاتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں مگر یہ احساس کہ وہ شخص لوٹ آئے گا مجھے مارنے لگتا ہے۔ کاش میں تمہیں اپنی کیفیت بتا پاتا۔ مجھے بعض اوقات اپنے اتنے حساس ہونے سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ میں آخر باقی دنیا جیسا کیوں نہیں ہوں؟ ہر بات میرے ذہن، دل اور وجود سے جونگ کی مانند کیوں چپک جاتی ہے؟ مجھے خود اپنے اتنے پیچیدہ ہونے سے نفرت ہے۔ رخ پھیرے وہ آنکھوں میں تکلیف لائے اپنی ہر الجھن مکمل کو بتاتا
چلا گیا، جو پوری بات کی دوران توجہ سے اس کے چہرے پر رقم تکلیف، بے بسی اور الجھاؤ پرکھتی رہی تھی۔ وہ شخص لوٹ بھی آئے تو مکمل کے لیے وہ ایک گیا ہوا، بچھڑا ہوا، فراموش سا، بھلایا ہوا اور مٹایا ہوا نقش ہے۔ بس وہ میری آپی کے بیٹے ہیں، بس اس لیے وہ مجھے عزیز ہیں۔ میری آپی نے بہت تکلیف سہی ہے، بس اب ان کی تکلیف ختم ہو جائے، یہی دعا ہے۔ اس کے علاوہ وہ میرے لیے اب کچھ نہیں ہے۔ میری جان، میری زندگی کا سب سے بڑا سبب اور میری چھوٹی سے لے کر بڑی خوشی صرف آپ سے جڑی ہے۔ مجھے آپ کے حساس اور اذیت پسند ہونے سے بس اتنا مسئلہ ہے کہ یہ آپ کی جان پر ظلم ہے۔ میرے پگلے شدائی جلاد، اب بس کر دیں۔ مکمل بہت اداس سی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اس کی طرف رخ کیے، لجاجت اور التجا کیے ہلکان سی لگی تھیں۔ سچ کہہ رہی ہو، شکر ہے بہت وقت بعد ہی سہی پر اس بندے کو بھی کچھ سمجھ آیا تھا۔ مکمل اس کے اس معصوم سوال پر اب اس کی ناک پکڑ کر دباتی ہنسی، ہلکی سی لطافت وہاں بھی چہکی تھی۔ جھوٹ بولوں تو ابھی مر جاؤں۔ مکمل کی دیوانگی تو اس بات سے صاف جھلکتی تھی۔ عبید نے ایک رنجیدہ نظر اب مکمل پر ڈالی جو اسے بھی اب ہلکی اذیت پسند لگ رہی تھی۔ تھپڑ مت کھا لینا مجھ سے، ہائے کیا ادا لیے پیارے عبید کی جانب سے دھمکی نازل ہوئی تھی۔ مکمل تو دل و جان سے اس پگلے پر مر ہی مٹی تھی۔ ہائے قسم سے مارے نا، پھر سہی میں آپ کو میں نے دا ورلڈ کلر عبید ملک کا خطاب دینا ہے۔ اب تو وہ بھی اس کی بات پر دل فریب سی تلمسی ہنسی لیے مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی تو اسے کبھی بھی ہنسانے میں اچھی خاصی مہارت رکھتی تھی، میں سچ میں مار دوں گا۔ عبید نے مصنوعی برہم لیے پس پردہ شرارت چھپائے کہا تو وہ پھر سے کھلکھلا دی، ٹھیک ہے جان سے ماریے گا، چلیں ماریں۔ یہ لڑکی تو واقعی پگلی تھی۔ اب تو عبید کا بھی سمٹا کہکا پھوٹا تھا۔ ہائے منظر بھی اس ظالم تلمسی شہزادے کی ہنسی پر اش اش کر اٹھے تھے۔ تم کیا چیز ہو مکمل، تمہیں مجھ سے ذرا ڈر نہیں لگ رہا؟ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کیا؟ شان بے نیازی لیے خڑوس صاحب مغرور ہو کر اترائے تھے۔ مکمل بھی ہنسی جذب کیے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ظالمانہ سی سنجیدہ صاحب مغرور ہو کر اترائے تھے۔ مکمل بھی ہنسی جذب کیے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ظالمانہ سی سنجیدہ ہوئی۔ جس قریبی مقام کو پانے کی خواہش مکمل سکندر کا دل بحار کر گئی ہے، اس سے کیا ڈرنا؟ آپ کو ہر حق دے چکی ہوں، پھر آپ جو مرضی کیجیے، سب کرے گی۔ مکمل پر باخدا اب آپ سے ڈرے گی نہیں۔ مکمل کی آنکھیں اور وہ پوری کی پوری آج اسے بہت بری طرح بہکا رہی تھی، اور وہ بھی یوں تھا جیسے اس کی آنکھوں میں ڈوب کر امر ہو گیا تھا۔ مکمل تم بہت خطرناک ہو۔ خود ہی بے بسی سے ہنستا ہوا وہ رخ پھیرے ہنس دیا تھا۔ مکمل تو اپنے شہزادے کے چہرے کے راضی والے رنگ دیکھ کر اترائی تھی۔ جی، اور یہ خطرہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ بڑے مزے سے وہ عبید کے چہرے اور تلمسی نگاہوں کا رخ پھر سے اپنی طرف کیے شریر ہوئی تھی۔ اب کی بار دونوں بے انتہا پیارا اور موہنا ہنسے تھے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اب اسے ٹلنے دوں گا؟ اب صرف چہرہ نہیں بلکہ وہ پورے کا پورا رخ پھیرے اس ظالم دکھائی دیتی مکمل کی آنکھوں میں جھانکتا خمار لیے بولا تھا۔ مکمل کو لگا اس کی ہارٹ بیٹ کی رفتار متاثر ہوئی ہے۔ مکمل کو لگا بس اس کے فنا ہو جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ شخص اس کے قریب ہو رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ یہ خطرہ ان دونوں کو یکجان کر دیتا، فون کی چنکارتی بیل پر عبید نے اپنے آپ میں واپس لوٹا۔ مکمل بھی اس منحوس فون پر اب سخت منہ لٹکا چکی تھی۔ عبید بھی ایک ہنسی کی نظر ڈالے اٹھ کر بیٹھا اور سائڈ سے فون اٹھایا۔ میری سوتن تو یہ فون ہے آپ کا؟ جلے کٹے انداز میں وہ اب تکیہ اٹھائے منہ بسوڑ کر بلینکٹ منہ تک کر چکی تھی، مگر عبید ضرور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ فون جواد ملک کے دبئی کے نمبر سے آ رہا تھا۔ بستر سے ٹانگیں باہر نکال کر وہ اٹھا اور کھڑکی تک آئے فون کان سے لگا لیا۔ تم جہاں بھی ہو مجھ سے ملو عبید، میں یہیں ہوں، بہت ضروری بات ہے اور یہ بات آج ہی ہونی چاہیے۔ میں ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہ 2 گھنٹے تک پہنچ جانا۔ جواد اپنے ازلی حکمرانہ انداز میں کہہ کر فون بند کر چکے تھے، مگر عبید ضرور فکرمند تھا، چہرے پر ناگواری بھی عیاں تھی۔ اسی لمحے عبید کو ایڈریس کا ٹیکسٹ موصول ہوا تو اب پریشان سی سنجیدگی نمودار ہوئی تھی۔ کہیں ارسل اور حیا کی شادی کا پتہ نہ چل گیا ہو۔ خیر جا کر دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ عبید دل میں گہری سوچ بچار کیے مڑا تو سامنے ہی وہ کمر پر ہاتھ دھرے خفا سی معصوم پری کھڑی تھی۔ تنی ہوئی سنجیدگی ہٹی تو فوراً سے وہ اسے خود میں بینچ گیا تھا۔ مکمل بھی اس انوکھے انداز پر اس پگلے کی گرفت میں مسکرا دی تھی۔ آج رات تم پر بہت سخت ہو گئی مکمل، تب
کی رائے دے رہا ہوں، ابھی مجھے ایک کام سے جانا ہے، تم کمرے میں ہی رہنا، میں 3-4 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر اسے گرفت میں لپٹانے اور اس کے ریشمی رزے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ اس سے الگ کیے سنجیدہ ہوئے تھے، بولا تو مکمل کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئیں اور تھمی صورت دیکھ کر وہ ظالم پھر سے اس پر ہنس رہا تھا اور مکمل کا دل چاہا بس فوراً سے کہیں بھاگ ہی جائے۔ اتنی شرم تو اسے آج پہلی بار آئی تھی، تبھی محترمہ اپنی گالوں کی طرح لال ہو چکی تھی۔ ہاں ہاں، اب اپنا بیگی بلی جیسا منہ دیکھو ذرا آئینے میں۔ مکمل تم کیا ہو یار، اف میری معصوم سی مکمل، پر دیکھو اب تم میرا ظالم موڈ بنا چکی ہو جو بالکل نہیں بدلے گا۔ مکمل کا تو رونے والا منہ دیکھ کر وہ ظالم لطف پہ لطف لے رہا تھا۔ مکمل کا دل چاہا واقعی اس کا گلا دبا دے، کوئی اتنی جلدی سیریس ہوتا ہے بھلا؟ بیچاری کی اچھی بولتی بند ہوئی تھی، نہ کرے نہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ فوراً اس سے پہلے وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے خود بھی ہنسی دی تھی۔ عبید کی شرارت تو ابھی بھی پورے عروج پر تھی۔ اب تو مجھ سے رات کا ویٹ بھی نہیں ہوگا۔ عبید کی خماری بامتے ہی وہ کرنٹ کھائے اپنی شرمیلی ہنسی دبائے 2 فٹ دور ہوئی تو وہ اس کا ایسا ری ایکشن دیکھ کر پہلی بار لگاتار ہنسا تھا اور وہ بیچاری اس سچویشن میں ڈھنگ سے شرما بھی نہیں پا رہی تھی، گو دل تک گدگدی اتر کر اسے بے حال کر رہی تھی۔ آپ جائیں، دیر ہو جائے گی۔ عبید مت کرے نا، میں نے یہیں بے ہوش ہو جانا ہے اب۔ مکمل تو اپنے منہ کی گھبراہٹ چھپائے بے اختیار رخ پلٹ چکی تھی اور اب عبید کو بھی لگا کہ اسے تانا ختم کر دیا جائے، تبھی اسے پیچھے کمر سے اپنے بازوؤں میں بڑھتے ہوئے وہ اس دل جان سے عزیز مکمل پر اپنی نرم نگاہوں کا سایہ کیسے مسکرایا تھا۔ آئی لو یو یار، گھبراؤ مت، محبت کرنے میں بھی عبید مری کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ جلا تو میں بس اپنے لیے ہوں، تمہارے لیے تو تم سے بھی نازک ہوں، تم پر کوئی ستم نہیں ڈھاؤں گا۔ تم تو میرا پیارا سا پھول ہو، میری پگلی سی جلادین۔ اپنی دونوں بازو وہ مکمل کے گرد باندھے، آج تو شہد سے بھی میٹھا ہو چکا تھا۔ مکمل کو تو عبید کا یہ روپ سب سے دل فریب لگا جب اس نے اسے پھول کہا، پگلی ہنس ہی تو پڑی تھی اسے مسکراتا دیکھے وہ اپنے ہاتھ کھولے اس کے دونوں گلابی گالیں کھینچے ہنسا تھا، جانے من میں جا رہا ہوں فریش ہونے۔ اس کے کان کے گرد ایک دل فریب سی دل میں ہلچل مچاتی سرگوشی کیے وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کیا، مسکراتا ہوا مکمل انداز سے نظریں اپنی متاع حیات پر ضبط کرتا واش روم کی سمت بڑھ گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ سلک ہوتی مکمل رخ پھیر کر آئینے میں اپنا بلش کرتا چہرہ دیکھ کر دیوانی ہوئی ہنس دی تھی، اتنی پیاری کہ آج مکمل کی خوشی اور مسکراہٹ کا بھی کوئی ثانی دوم نہ تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔